استاد ہی قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ جناب اعلیٰ، آج پروقار مجلس میں میں جس اہم معتبر ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ رات کے وقت چاند کی، دن میں سورج کی، جب چاند چھپ جائے تو موم بتی کی، اگر موم بتی ختم ہو جائے تو ایک چراغ کی مانند ہے۔ وہ اہم معتبر ہستی استاد کی ہے۔ جناب صدر، ایک امریکی مورخ کہتا ہے جو قوم اپنے اساتذہ کی عزت نہ کرے وہ ہمیشہ ذلت سے وابستہ ہوتی ہے، اس قوم کا مستقبل کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں، کیونکہ تعلیم انسانی رویے میں تبدیلی لانے کا باعث بنتی ہے۔ استاد ایسی شخصیت ہے جو طلباء اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ استاد عالم باعمل ہوتا ہے، جو کچھ پڑھاتا ہے اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے، اس طرح اس کی تعلیم تقلید کا باعث بنتی ہے۔ تہذیب و تمدن کی ترقی اسی محترم ہستی کی بدولت ہے۔ وہ اپنی محبت کو لفظوں میں گونج کر طالب علم کے ذہن میں ڈالتا ہے، جس سے اس کے رویوں میں مثبت تبدیلی آتی ہے۔ دنیا میں انہی قوموں نے ترقی پائی جنہوں نے استاد کے مقام کو پہچانا اور اس کی قدر کی۔ جناب صدر، کسی بھی علم سیکھنے کا دار و مدار سکھانے والے کے انداز اور طریقہ کار پر منحصر ہوتا ہے۔ جب عرب کے صحراؤں میں تہذیب سکھانے والے محمد عربی ہوں تو تہذیب سیکھنے والے صحابہ کرام بن جاتے ہیں۔ جب یونان کے محلات میں تربیت دینے والا ارسطو ہو تو تربیت پانے والا سکندر اعظم بن جاتا ہے۔ جب اردو ادب سکھانے والا مولوی میر حسن ہو تو ادب سیکھنے والا علامہ محمد اقبال بن جاتا ہے۔ جب APS پشاور میں جان دینے والی طاہرہ قاضی ہو، ایک طرف جان دینے والی طاہرہ قاضی ہو تو دوسری طرف APS پشاور کے خون کے لہو پیش کرنے والے APS پشاور کے 140 پھول ہوتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہر دم اساتذہ کی تعظیم کرتے رہنا، اگر چاہے بلندی تکریم کرتے رہنا۔ یہ علم کے سمندر تم قطرہ بھی نہیں ہو، جو بات بھی کہے بس تسلیم کرتے رہنا۔
تالیاں بجا دیں ماشاء اللہ، کیا بات ہے. ویلکم کرنے کے لیے بچے آ رہے ہیں. ابھی بچے ویلکم لکھیں گے. یہی بچے تیرا غازی خان میں منعقد ہوا پروگرام جس میں پورے جنوبی پنجاب کے 12 اضلاع کے سکولوں میں یہ بچے پوزیشن لے کے آئے. ان کے لیے تالیاں بجائیں. بہت خوب، بہت اچھا منظر ہے. تالیاں بجا دیں. کیا بات ہے. سلام پیش کر رہے ہیں. تالیاں بجا دیں، زوردار تالیاں. زوردار تالیاں بجا دیں بچوں کے لیے. ہم اپنے مہمان خصوصی جناب شیخ محمد جاوید رفیق صاحب کی اجازت سے باقاعدہ پی ٹی شو کا آغاز کرتے ہیں. تو بھرپور تالیوں میں پی ٹی شو کا آغاز ہوا جاتا ہے. تو تالیاں بجائیں تاکہ بچے محظوظ ہوں. السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں 2KMR گورنمنٹ ہائی اسکول 2KMR کے پی ٹی زمان صاحب کے گھر پہ. آج ان کی ریٹائرمنٹ تھی، اس کے حوالے سے ہم سے ذرا پوچھیں گے کہ آج وہ کیسے محسوس کر رہے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر، آپ کب بھرتی ہوئے اور کتنی آپ نے ڈیوٹی دی؟ میری فرسٹ اپائنٹمنٹ آل حسین ہائی اسکول مظفر آباد تھی. 27 ستمبر 1984 میں وہاں اپائنٹمنٹ ہوئی اور 28 اکتوبر 1985 کو میں ہائی اسکول 2KMR میں ٹرانسفر کرا کے حاضر ہوا. اور میں نے کم و بیش یہاں تقریباً 37 سال سروس کی ہے اور 60 سال عمر پوری ہونے پر آج جو ہے ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں. ریٹائرمنٹ کے بعد کیا محسوس کر رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ یہ بڑا زبردست ہمارا جو پروگرام ہے ہم نے دیکھا ہے، بڑا زبردست آپ نے دیکھا ہے. اور انشاءاللہ جی اس ادارے کی مزید بھی خدمت کرتے رہیں گے. اور میرا یہی شوق ہے کہ ہم ایک ادارہ بنا رہے ہیں. بچے جو ہیں انہوں نے گریجویشن کی ہے، ماسٹر ڈگری ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنا ادارہ بنانا چاہتے ہیں. اور سر، یہ آپ کے بچے اسکول کے بچے ہیں، آپ میرے بھی استاد ہیں، میں بھی اسی اسکول سے میں پڑھا اور آج میں جس مقام پہ ہوں میں وہ آپ کی وجہ سے ہے. تو آپ یہ بچے لے گئے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے کوئی ایک پروگرام کروایا ڈی جی خان میں، اس میں آپ نے فرسٹ پرائز حاصل کیا، تو وہ کیسے ممکن ہوا؟ جی الحمدللہ جی، ہمارے سی او صاحب نے ہمیں کال کی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب جو ہیں جنوبی پنجاب کا فنکشن کرا رہے ہیں سپورٹس کے حوالے سے، اس کا نام انہوں نے رکھا سکولز اولمپکس 2021. تو اس میں ہمارے ملتان کی طرف سے ہم نے نمائندگی کی. ہمارا پی ٹی شو جمیر شو وہاں پیش کیا گیا اور پورے جنوبی پنجاب میں ہماری پہلی پوزیشن آئی اور لوگوں نے بڑا علاقے سے میں خود اسی میں پڑھا ہوں، مجھے اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے اور اتنے فنڈ بھی یہاں مہیا نہیں ہوتے. تو آپ نے یہ اپنی طرف سے، حالانکہ اتنے فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے آج دیکھا کہ سب بچوں نے الگ الگ ہر کمپٹیشن میں ایک الگ یونیفارم، ایک الگ ان کے جوتے، اتنا خرچہ آپ نے کیسے افورڈ کیا؟ خود کیا یا گورنمنٹ نے آپ کی کوئی سپورٹ کی؟ جی الحمدللہ جی، میری یہاں 37 سال سروس ہے
اور اس میں کم و بیش 20 سال میری ایتھلیٹک چیمپئن شپ ہے ڈسٹرکٹ ملتان کی، اور 4 سال مسلسل ملتان بورڈ سے میں نے ایتھلیٹک چیمپئن شپ میرے اسکول نے حاصل کی ہے۔ اور ان کی جو پی ٹی شو کی یونیفارم ہے یا ان کی جمعر شو کی ہے، یہ میں نے اپنی خود پرچیز کی ہے، اپنی مدد آپ کے، مجھے شوق ہے، میں نے کام کیا ہے، اور الحمدللہ آج میرے پورے ڈسٹرکٹ ملتان کی ساری ایجوکیشن کے سامان، سینئر سٹاف، پرنسپل صاحبان اور جناب ہمارے ڈی او سی او صاحب موجود تھے، جو کہ ہمارا پروگرام دے کر بہت جو ہمیں داد دے رہے، بہت اپریشیٹ کر رہے تھے، اور یہ ہم نے اپنے خرچے پر جو کچھ کیا اسکول کی طرف سے نہیں۔ جی بہت بہت شکریہ زمان صاحب، ہمیں بہت خوشی ہوئی، بلکہ آپ ہم بھی آپ سے پڑھے، اور آپ نے جو درس دیا ہمیں، آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ جیسے ٹیچر ہمیں ملے اور ہم زندگی میں کامیاب ہوئے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح آگے ایک نیا ادارہ بنائیں اور دوسرے ہمارے بچوں کو بھی اسی طرح کامیاب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔ میرے انتہائی قابل احترام جناب معظم حسن صدر صاحب، اٹارنی جنرل ہائی کورٹ ملتان، ڈاکٹر محمد منظور حسن صدر صاحب ملتان، جناب میرے محترم ریٹائر ہیڈ ماسٹر حاجی اکرم صاحب، محترم جناب محمد احمد بنیا صاحب، سابق پرنسپل ڈگری کالج پنیوال، میرے انتہائی قابل احترام محترم جناب خالد خان صاحب جو کہ اس وقت ہیڈ ماسٹر ہیں شوج آباد میں، میرے انتہائی قابل احترام محترم جناب چودھری خالد محمد خان صاحب جو کہ فزیکل ایجوکیشن ٹیچر کے عرصہ دراز سے صدر ہیں، ان کے مشکور ہیں سب ساتھیوں کے آپ تشریف لائے اور ہماری اس تقریب کو عزت بخشی۔ اس کے علاوہ جتنے میرے صاحبان، جتنے دوست احباب ریٹائرڈ ٹیچر صاحبان ہیں، ہیڈ ماسٹر صاحبان ہیں، میرے انتہائی قابل اکرام میرے بڑے بھائی استاد رفیق احمد عباس صاحب، میرے انتہائی قابل اکرام محترم جناب سید حسرت صاحب جو کہ ریٹائرمنٹ لے گئے ہیں جی، اور ابھی میرا انتہائی محترم جناب مار الطاف حسین سیال صاحب پرنسپل پائلٹ ہائر سیکنڈری اسکول ملتان سے تشریف لائے ہیں۔ محترم جناب قاری محمد صابر حسین قریشی صاحب جو کہ لکی مروت بنو سے تشریف لائے ہیں، 2 سال پہلے ان کی ریٹائرمنٹ تھی، ان کی مددیں جو ہمارے اس پروگرام میں اسپیشل ہیں نکالا ہے۔ محمد اکبر انصاری صاحب جو کہ ریٹائرمنٹ لے گئے ہیں، میرے محترم انتہائی قابل احترام شخصیت استاد عبد الشکور صاحب میرے ٹیچر بھی ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ جتنے صاحبان میرے کلیگ محترم جناب فیض الرحمان صاحب جو کہ میرے روم میٹ تھے فزیکل کالج لاہور کے، پچھلے سال انہوں نے ریٹائرمنٹ لیے ہوئے تشریف لائے ہیں، انتہائی شکریہ جناب۔ حاجی عمرہ صاحب جو ہمارے مہربان ہیں، ہمارے علاقے کے بہت قابل اور شخصیت ہیں، وہ تشریف لائے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مار ارشد سیال صاحب تشریف لائے ہیں جی، اس پروگرام میں شرکت کی ہے۔ نصیر احمد صاحب، استاد محمد نواز، اور میرے اس پورے علاقے کے جناب جتنے معززین بچوں کے والدین، انتہائی قابل احترام شخصیات، سارے معزز بزرگ دوست ہیں، سب کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے اس تقریب میں شرکت کر کے اس کو رونق بخشی۔ سب دوست احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکال کر ہمیں جو ہے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ استاد محمد نواز انجم صاحب پیسنٹ شہین ہائی اسکول کے پرنسپل ہیں، تشریف لائے، مہربانی جناب، شکریہ۔ 500 روپے انہوں نے تقریر والے بچوں کو پرائز انعام بھی دیا ہے، مہربانی، شکریہ سر۔
خان پور مڈل کے اساتذہ کرام تشریف لائے ہیں، سب کے مشکور ہیں جی، مہربانی، اتنی گرمی کے موسم میں وہ تشریف لائے اور ہمیں موقع دیا۔ آپ سب دوست احباب کا دل کے عطا گرائیوں سے شکر گزار ہیں، مہربانی ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، گرمی شدید ہے اور کافی ٹائم سے جو ہے دوست احباب انتظار کر رہے ہیں۔ میرے جتنے معزز مہمان گرامی الرضا پبلک اسکول کے سبان پرنسپل ریاض صاحب اور ان کا سٹاف تشریف لایا، مہربانی، شکریہ سر۔ اور میرے کبیر والا علاقے کے محترم جتنے ٹیچر سبان ہیں، ایجوکیشن سے واسطے ہیں، وہ بھی تشریف، اور مار زوار سڈل صاحب اور جتنے سبان، مار یعقوب صاحب اور سارے سبان کا انتہائی شکر گزاروں کو تشریف لائے اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ جتنے سبان تشریف فرمائے سب کا کھانے کا انتظام ہے اور میری طرف سے ہے، کوئی میرا دوست محسوس نہ کرے کہ سکول کی پارٹی، سکول کی نہیں، میرے ذاتی انتظام ہے اور سب کے لیے جتنے سب کا انتظام ہے۔ جتنے میرے سامان میرے انتہائی قابل احترام محترم معزز مہمان ہیں، ان کے لیے بھی ہے، بچوں کے بھی ہے اور بچوں کے والدین کے لیے۔ تو لہٰذا کوئی میرا بھائی، میرا ساتھی، کوئی بچہ، کوئی علاقے کا دوست کھانا کھانے کے بغیر نہ جائے۔ تو کھانا لگ رہا ہے، سب ساتھی کھانا کھا کے جائیں گے۔ ایک بار پھر آخر میں میں سب اپنے دوست احباب کا شکر گزار ہوں، مہربانی، السلام علیکم۔